ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال الامام الترمذی حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا سریج بن النعمان قال حدثنا حشرج بن نباتة عن سعید قال حدثني سفینة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافۃ فی امتی 30 سنہ ثم ملک بعد ذلک۔ معزز سامعین و ناظرین، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، خلافت میری امت میں 30 سال رہے گی، ثم ملک بعد ذلک، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی، بادشاہت ہوگی۔ اس کے بعد پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 30 سال گنوائے تو شاگرد نے سوال کیا کہ بنو امیہ کہتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، تو سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے، بل ہم ملوک من شر الملوک، بلکہ یہ بدترین بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں۔ مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے اس حدیث کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ برا ترین جو بادشاہ تھا نعوذ باللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہو گئے تھے، لہٰذا میں نے اشارہ کر دیا ہے، سمجھنے والے لوگ سمجھ جائیں گے۔ اور یہ حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا، یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے۔ میں نے اشارتاً بات کر دی، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیان کی ہے، اور ان کی مراد بل ہم ملوک من شر الملوک، کہ برے ترین بادشاہوں میں سے بادشاہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حالانکہ مرزا صاحب کی یہ بات بالکل غلط ہے اور غلط بیانی ہے۔ مسند احمد کے اندر جیسا کہ مرزا صاحب نے اپنے پمفلٹ میں یہ حدیث ترمذی سے نقل کی ہے 2226 نمبر، جس کی ابھی میں نے سند پڑھی تھی، ابو داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اس کا بھی مرزا صاحب نے اپنے پمفلٹ واقعہ کربلا کا جو پس منظر انہوں نے بیان کیا ہے۔ مسند احمد میں 21928 نمبر، اس میں اس حدیث کے بعد جو اس سند کے راوی ہیں حشرج بن نباتہ، انہوں نے اپنے استاد سعید بن جمحان ان سے سوال کیا این لقیت سفینہ، کہ آپ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں ملے ہیں، آپ کی ملاقات کہاں ہوئی ہے؟ تو سعید بن جمحان انہوں نے کہا لقیتہ ببطن نخلۃ فی زمن الحجاج، کہ میری ان سے ملاقات بطن نخلہ میں حجاج کے زمانے میں ہوئی ہے۔ یہ بطن نخلہ ایک جگہ کا نام ہے۔ تو مرزا صاحب نے اپنے پمفلٹ میں یہ پوری حدیث بیان نہیں کی، اگر وہ کرتے تو ان کا جو مقصود تھا وہ فوت ہو جانا تھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے یہ حدیث فٹ کرنی تھی تو وہ ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ حصہ جو ہے حذف کر دیا۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطن نخلہ میں ہوئی اور حجاج کے زمانے میں ہوئی، اور میں ان کے پاس 8 راتیں رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بارے میں نے ان سے سوالات کیے۔ اب یہ تو ایک حدیث ہو گئی جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوت نہیں ہوئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی سال بعد فوت ہوئے حجاج کے زمانے میں، اور حجاج 95 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاستیاب اس میں لکھتے ہیں توفی سفینہ فی زمان الحجاج، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کے زمانے میں فوت ہوئے۔ حافظ ذابی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں توفی بعد سنۃ 70، کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 70 ہجری کے بعد فوت ہوئے۔ حافظ صلاح الدین صفدی یہ اپنی کتاب الوافی بالوفایات اس میں لکھتے ہیں توفی رضی اللہ تعالی عنہ فی زمان الحجاج، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کے زمانے میں فوت ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب مسند احمد کی حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوت نہیں ہوئے، بلکہ یہ حجاج کے زمانے میں فوت ہوئے تھے، جس طرح آپ کے سامنے میں نے محدثین کے حوالے بھی پیش کیے ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوت ہوں،
اور جو تابعی ہے وہ ان سے سوال کرے حجاج کے زمانے میں، اور انہوں نے یہ احادیث بھی حجاج کے زمانے میں بیان کی ہیں۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں میں علمی کتابی ہوں، تو مرزا صاحب کو چاہیے کہ وہ کسی مسند کتاب کا حوالہ دیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوت ہوئے، تاکہ مرزا صاحب کا موقف جو ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اپنے موقف میں کمزور ہو وہ جواب دینے سے بھاگتا ہے۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ علمی میدان سے وہی بھاگے گا جو اپنے موقف کے اندر کمزور ہوگا۔ مرزا صاحب اگر آپ کا موقف مضبوط ہے، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوت ہوئے ہیں، اور اس حدیث کا جو مصداق ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوت ہوئے۔ اور مرزا صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دلائل دیے ہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہوگا، اللہ کرے کہ وہ اعلانیہ بھی رجوع کر لیں۔ پہلی چیز قسطنطنیہ والی بشارت، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے یہ میل کی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس نے جو خاموشی اختیار کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ علمی دلائل پر اس نے رجوع کر لیا ہوگا، اللہ کرے کہ وہ اعلانیہ طور پہ بھی رجوع کر لے۔ مرزا صاحب ہمارا بھی آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ آپ نے یہ کہا ہے کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئے، اور آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بل ہم ملوک من شر الملوک، اس کا مصداق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ یہ ثابت کریں کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئے، ورنہ آپ یہ اعلانیہ رجوع کریں کہ مجھ سے یہ غلط بیانی ہو گئی ہے، اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کئی سال بعد حجاج کے زمانے میں فوت ہوئے ہیں، اور اس حدیث کا مصداق وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔